مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام ہے، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میری گواہی لاسٹ فرائیڈے کی ہے، فرائیڈے مارننگ کی۔ میں میرا بھائی اور میری بہن ہم لوگ جا رہے تھے رستے میں، مجھے انہوں نے آفس ڈراپ کرنا تھا اور آگے ہاسپٹل ڈاکٹر کو رپورٹس چیک کروانی تھی۔ تو فیروز پور روڈ پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ بالکل مڈل میں، روڈ کے بالکل مڈل میں ہوا، جہاں پر ٹریفک جو ہے وہ بہت سپیڈ میں آ رہی ہوتی ہے۔ سائڈ والے بھی بعض اوقات بچ جاتے ہیں، لیکن جو مڈل والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی وجہ سے اگر ہٹ ہو جائے نا تو پیچھے والی گاڑی جو ہے وہ آ کے آپ کا نقصان کر دیتی ہے۔ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ایک رکشے کے غیر معمولی اوورٹیک لینے کی وجہ سے، اور ہم اپنے دھیان میں جا رہے تھے اور اس کے اوورٹیک لینے کی وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اب ان بیلنس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہونڈا تھا تو وہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، اسپیڈ کی وجہ سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، اور ہم تینوں جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ نا ہم لوگ گرتے ہیں، تو رائٹ سائڈ پہ گرنے کے بعد بھی وہ ہونڈا جو ہے وہ اپنی اسپیڈ میں نا وہ ریس پر تھا۔ اور خداوند کا اتنا شکر ہے کہ خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی اسٹرینج لڑکا تھا وہاں پہ، وہ آیا اور اس نے فوراً جو ہے وہ اوپر سے مطلب چابی سے وہ ہونڈا کو جو تھا وہ بند کیا، اور جیسے ہی ہونڈا بند ہوتا ہے تو میرے بھائی کی جو ہے وہ بازو زمین پر لگنے کی وجہ سے کونی سے اس کی بازو جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی۔ میرے بیک پر ہپ بون اور مطلب کہ لیگس پر ایشو آیا، اور میری بہن جو مڈل میں تھی اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اور ہم لوگ جب وہاں پہ تھے تو گاڑی بالکل مطلب میرے بالکل پیچھے جو گاڑی تھی، جب ہم لوگ نیچے گر گئے ہیں تو میرے سر کے اوپر گاڑی نے آ کے اسپیڈ سے مطلب کہ اس نے بریک لیا، اور پیچھے کی ساری جو ٹریفک تھی وہ آٹومیٹکلی رک گئی۔ لیکن جیسے اس کی بون فریکچر ہوئی تو ہونڈا بھی ادھر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری چیزیں کہاں پر ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے نا لوگ آپ کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنا خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، میرے پرس، دونوں موبائل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پیچھے پیچھے لے کے آ رہے ہیں۔ ہونڈا بھی بالکل محفوظ تھا، ہمیں بالکل کوئی رگڑ یا کوئی خراش ایسی نہیں آئی کہ جس سے بلیڈنگ کا کوئی ہو، یا کوئی مطلب ایسی چوٹ ہو جو کہ برداشت کے قابل نہ ہو۔ باقی جو بون فریکچر ہوئی تھی اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بون فریکچر ہو گئی ہے تو ہم لوگ ہاسپٹل شفٹ ہوئے، اتفاق آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ نا آپ ایکس رے اتروا لیں۔ ایکس رے اتروایا تو اس ایکس رے میں 3 فریکچرز تھے، ایک مین جوائنٹ اور باقی کے کریکس تھے۔ تو خیر ہمیں انہوں نے کہا کہ اب ایڈمٹ ہو جائیں، اس کا سرجری ہوگی اب۔ تو جب ہم نے سرجری کا نام سنا تو اب اس دن ہمارے پاس مطلب میرے اکاؤنٹ میں میرا خیال ہے 3-4 ہزار ہوں گے، اور وہ سارے اس ٹائم ایمرجنسی میں لگ گئے۔ تو ہم لوگ نا گھر آ گئے کہ ہم اتفاق کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے تھوڑا سا لام سم پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2.5 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ تو ہمیں تھا کہ اب 2.5 لاکھ کیسے ہوگا، کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آئی بڑے ایمان کے ساتھ نا، میں نے نا واسع ندیم کو کال کی، اور یہ بات نا میرے کلک ہو رہی تھی کہ یہ کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ ہو اس سے پہلے کہ دعا کروائی جائے۔ خیر میں نے پاسٹر جی کو فون کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا، میں نے باجی کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ پاسٹر جی دعا کر رہے ہیں۔ خیر ان سے نا میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی پروسیس ہوگا، نہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے آپ لوگ پریشان ہوں گے۔ خیر ہم لوگ شیخ زائد چلے جاتے ہیں، شیخ زائد میں جا کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ کرتے انہوں نے کہا جی سٹی اسکین ہوگا، ہم لوگ کلیئر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ نا ڈیسیجن پٹ کریں گے۔ انہوں نے سٹی اسکین کیا، اگلے دن آیا ڈاکٹر تو اس نے ڈسچارج لکھ دیا۔ ہم بڑے حیران کہ یہ اس نے نا کیا کیا۔ اچھا اب اس سے پہلے کہ سٹی اسکین ہوتا، فرائیڈے کی میٹنگ تھی، میں آن لائن گھر میں لے رہی تھی، میری بیک میں بڑا درد، میں آوازار تھی، ظاہر بات ہے بیک کی پین ہے، ابھی اٹھتے بیٹھتے تھوڑا ایشو ہوتا ہے، لیکن خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ ہڈی بھی محفوظ ہے، ٹیشوز بھی ٹھیک ہیں۔ خیر میں دعا کر رہی تھی، تو جو پریئر سیشن ہوتا ہے تو میں غیر زبان میں نا مسلسل دعا کر رہی تھی، اور میں نے یہ ورڈز بولنا شروع کر دیے کہ خدا تو اپنے خادموں کو شرمندہ نہیں کرتا، تیرے خادم نے بولا ہے کہ سرجری نہیں ہوگی، اور سرجری ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے، اور راڈ ڈالنا اور اس کا انفیکشن الگ ہو جانا مطلب ایک بڑی بات ہے۔ خیر میں نا دعا کر رہی ہوں آن لائن، اور دعا کرتے کرتے میں نے خداوند سے نا کہا کہ سرجری نہیں ہوگی، صبح یہ بات نہیں ہوگی۔ خیر صبح ہوئی، انہوں نے ڈسچارج لکھ دیا، ہم بڑے پریشان کہ انہوں نے کوئی پروسیجر بھی نہیں کیا۔ خیر انہوں نے پٹی شٹی کر کے بھیج دی۔ ہم لوگ اتفاق آئے تو یہاں پہ سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر عارف صاحب کافی مین سرجن ہیں بونس کے،
تو انہوں نے نا رپورٹ دیکھی تو انہوں نے رپورٹ رکھی تو کہتے ہیں کہ سرجری نہیں ہوگی, میں اس کو ویسے ہی پلاسٹر کر دوں گا لیکن فل اینستھیزیا کے ساتھ, کیونکہ بچہ نا پین نہیں سہ سکتا. منڈے مارننگ کو میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں آفس نہیں گئی اور ہم آپریشن تھیٹر کے باہر نا بیٹھے ہوئے اور وہ اندر جا چکا تھا. صبح 9 بجے کی بات ہے, 8 ساڑھے 8 9 بجے کی. تو میں نا مسلسل غیر زبان میں نا دعا کر رہی ہوں, کرتی جا رہی ہوں. میرے بہن بھائی مجھے کہتے ہیں یہ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی. میں نے نا چپ تھی, میں نے کہا اوکے چلو ابلیس کو نا کام کرنے دو. خیر میرے میں نا وہ آہستہ آہستہ نا وہ خوشی شادمانی آتی رہی. ایک پیشنٹ نکلا روتا ہوا نکل رہا ہے, سرجریز کا ڈے تھا, سرجریز ہو رہی تھی. دوسرا نکلا کوئی چیخے مار کے رو رہا ہے. تھوڑا دل میں آیا کہ پتہ نہیں میرا بھائی کیسا ہوگا. گھنٹے کا وہ خیر پروسیجر تھا. اندر گئے تو نا اس کے یہاں پہ نا آئی وی لگی ہوئی تھی, تو بہت آوازار تھا. آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا, باہر نکلا. یہ ایک واحد پیشنٹ ہے جس کا اتنا پلاسٹر ہے, ہڈی شڈی ٹوٹ گئی ہے. باہر نکلا تو بہت خوشی کے ساتھ آئی واز لائک کہ خدا میں تیری شکر گزاری ہو کہ بالکل ٹھیک ہے. اسی ٹائم نا ٹھیک گھنٹے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج لکھ دیا. خیر ہم لوگوں پیسے تو نہیں تھے, لیکن میں آپ کو نا اس پوری گواہی میں نا کچھ پاورز بتانا چاہتی ہوں. پاور آف ٹائتھ. میرے گھر میں جنوری کی سیلری پہلے آ گئی ہوئی تھی, تو میں نے ٹائتھ پہلے الگ کر لی تھی اپنی دہیے کی. سارے خرچے روک دیے تھے, یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا. اگلا مہینہ اینڈ بھی ہو گیا, خدا میں نے سارے خرچے بھی پورے کر دیے. ہر چیز کے پروسیجر کے لیے, ڈائٹ کے لیے, ہر چیز کے لیے خداوند نے پیسے بھی مہیا کیے. یہ نہیں پتہ کہاں سے ہے, لیکن پیسے آتے گئے, بل بھی کلیئر ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم بالکل ٹھیک ہیں. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بالکل ٹھیک پایا, مطلب بائک ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. ہماری چیزیں محفوظ رہیں. اور اس سے بڑھ کر مائی فیملی فالوز واٹ ڈاکٹر سیز بٹ آئی فالوز واٹ مائی فادر سیز. میرے اسپرچول فادر جو بات کرتے ہیں سمجھ لو پتھر پہ لکیر ہے, ہونی ہے. میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ سرجری ہوگی, ڈاکٹر نے تو کہہ دیا بڑے فون جا رہے ہیں, پر دل میں نے ایک وہ بات تھی کہ گواہی ہونی ہے, اور یہ بات نا ہو چکی ہوئی ہے. سرجری کچھ بھی نہیں. اب اس بچے کو آپ دیکھیں گے بازو توڑوائی ہوئی ہے لیکن بھاگا پھر رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے. اور خداوند کا اتنا شکر ہے کہ ہلکی پھلکی سی آئی ہیں تھوڑی سی, لیکن وہ والی رگڑیں نہیں آئی جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. پریز گاڈ, ہالےلویا. زوردار تعلیم چاہے. اصل میں گواہی کا جو مین یعنی کہ جو بات ہے, نچوڑ ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود پہلی بات ان کی زندگیاں محفوظ ہے, دوسری بات ان کی چیزیں محفوظ ہیں, تیسری بات جو میں نے بات بولی اس نے ایمان سے اس کو ریسیو کیا اور خدا نے وہ سب کچھ یعنی جو ناممکن تھا اس کو ممکن بنایا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پیسے نہ ہونے کے باوجود خدا نے ہر چیز پیسے مہیا کیے. لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ خدا کی حضوری میں جو خدا کا حصہ ہے خدا کو جا رہا ہے. اور یہ بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جو دائی حقیقی طاقت ہے وہ کس طرح آپ کی لائف میں خدا کے کلام کے مطابق کام کرتی ہے. آئیں زوردار تعلیم چاہے خدا کے جلال کے لیے. اور آپ بھی محفوظ, آپ کا بھائی بھی, اور وہ چل بھی رہے, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں.